السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت مند زندگی ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس میں چور کی سزا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مقرر کی گئی ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے۔ پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنے نفس کو چوری کرنے سے پاک کرے تو وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا، کیونکہ نفس کی پاکی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہوتی ہے۔ یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، اس لیے ان یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات کو طے کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی، اور ان کے مقدمات کے فیصلے ان کے جج کرتے تھے۔ جن معاملات میں وہ خود اپنے مذہبی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو وہ ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر آتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان کا کوئی دوسرا حکم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ رعایت کرے۔ وہ اپنے توریت کے قوانین کو اپنے مفاد کے لیے موڑ توڑ لیتے تھے۔ مثلاً زنا کی سزا سنسار کرنا ہے، لیکن جب زنا کی کثرت ہوئی تو جو بڑے لوگ زنا کرتے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور چھوٹے لوگوں کو رجم کر لیتے۔ اس سے جب عوام میں ناراضگی پیدا ہونے لگی تو ان کے علماء نے توریت کے قوانین کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بددیانتی کو بالکل بے نقاب کر دیا کہ یہ مذہبی لوگ جنہوں نے تمام عرب پر اپنی دینداری اور اپنے علم کا سکہ جما رکھا تھا، خود جو اپنی کتاب کو کتاب اللہ مانتے تھے، اس کے حکم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے سے ان کو سخت انکار تھا۔ دراصل وہ کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا یہ ایمان تو صرف ان کا نفس اور ان کی خواہشات ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ہے کہ جب چاہو تو ان کا فیصلہ کرو بالکل سچائی کے ساتھ، یا پھر انکار کر دو۔ وہ یہودی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر یہودیوں کو نصیحت کی گئی کہ ان کو ایک روشن کتاب جو کہ سراسر ہدایت ہے، وہ توریت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ اب اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو اور اللہ کی آیات کو تھوڑے سے معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ صرف اللہ سے ہی ڈرو اور اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرو، ورنہ کافر کہلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یہ قرآن بالکل حق لے کر آئی ہے، اور جو دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سراسر ہدایت ہے۔ ان ساری کتابوں کا مصنف ایک ہے، ان کا مدعا مقصد ایک ہے، تعلیم ایک ہے، صرف فرق عبادات کا ہے۔ ان کتابوں کے اندر اللہ کا کلام جس حد تک موجود ہے، قرآن سے ان کی تصدیق ہوتی ہے اور وہ ان پر گواہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو ہم سب کو ایک ہی امت پیدا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ لوگوں کی آزمائش کرے۔ جو لوگ اصل دین کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں تو حق جس صورت میں ہے اور جس نبی کے ذریعے آئے وہ اسے پہچان لیں گے اور قبول کریں گے، اور جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر اپنے نفس کے مطابق رنگ چڑھا دیے، وہ ہر وقت ہدایت کو اور نبی کو جو اللہ کی طرف سے آئے رد کرتے چلے جائیں گے، جو کہ ان کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ وہ اپنی آسمانی کتابوں میں رد و بدل کرتے ہیں۔ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راستوں پر چلنے لگو۔ اس لیے تم صرف اللہ اور رسول اور اپنے مومنوں کو دوست بناؤ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا جان مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کو اس طرح اچھا
قرض دیتے ہیں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔